اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الدعوات، حدیث نمبر 6326، اردو ترجمہ۔ نماز میں کون سی دعا پڑھے؟ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کو لیث بن سعد نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا، ان سے ابو الخیر مرثد بن عبداللہ نے، ان سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کر، اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا اور کوئی معاف نہیں کرتا، بس میری مغفرت کر، ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہو، اور مجھ پر رحم، بلا شبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور عمرو بن حارث نے بھی اس حدیث کو یزید سے، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آخر تک۔ حدیث نمبر 6327، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی، ولا تجہر بالصلاۃ تک۔ تخافت بہا دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نہ بہت زور زور سے اور نہ بالکل آہستہ آہستہ، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ حدیث نمبر 6328، اردو ترجمہ۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے منصور بن معتمر نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نماز میں یہ کہا کرتے تھے کہ السلام علی اللہ، السلام علی فلاں فقال لنا النبی ذات اليوم ان اللہ هو السلام فاذا قعد احدکم فی الصلاۃ فلیقل التحیات للہ الی قولہ الصالحین فاذا فعلها اصاب کل عبد للہ فی السماء والارض صالح اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ خود سلام ہے، اس لیے جب تم نماز میں بیٹھو تو یہ پڑھا کرو، التحیات للہ، ارشاد والصالحین تک۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس لیے کہ جب تم یہ کہو گے تو آسمان اور زمین میں موجود اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر صالح بندے کو پہنچے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد ثنا میں اختیار ہے، جو دعا چاہو پڑھو۔ حدیث نمبر 6329، اردو ترجمہ۔ نماز کے بعد دعا کرنے کا بیان۔ مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو یزید بن ہارون نے خبر دی، کہا ہم کو ورقہ نے خبر دی، انہیں سمیع نے
انہیں ابو صالح ذکوان نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لے گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اپنا زائد مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے تم اپنے آگے کے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اپنے پیچھے آنے والوں سے آگے نکل جاؤ، اور کوئی شخص اتنا ثواب نہ حاصل کر سکے جتنا تم نے کیا ہو، سوائے اس صورت کے کہ جب کہ وہ بھی وہی عمل کرے جو تم کرو گے، اور وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس کی روایت عبید اللہ بن عمر نے سہمی اور جا بن حیوہ سے کی، اور اس کی روایت جریر نے عبدالعزیز بن رفیع سے کی، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے، اور ان کی روایت سہیل نے اپنے والد سے کی، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث نمبر 6330 اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے مسیب بن رافع نے، ان سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مولا وراد نے بیان کیا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار اور نصیب اور کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور شعبہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا ہے۔ حدیث نمبر 6331 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ میں فرمانا، اور ان کے لیے دعا کیجیے، اور جس نے آپ کو چھوڑ کر اپنے بھائی کے لیے دعا کی اس کی فضیلت کا بیان۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت کر، اے اللہ حضرت عبداللہ بن قیس کے گناہ معاف کر۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے مسلم کے مولا یزید بن ابی عبید نے، اور ان سے سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر گئے، راستے میں مسلمانوں میں سے کسی شخص نے کہا، عامر اپنی حدیث سناؤ۔ وہ حدیث پڑھنے لگے اور کہنے لگے، خدا کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اس کے علاوہ دوسرے اشعار بھی انہوں نے پڑھے، وہ مجھے یاد نہیں۔ اونٹ حدیث سن کر تیز چلنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سواریوں کو کون ہکا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عامر بن اکوع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش ابھی آپ ان سے ہمیں اور فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھر جب صف بندی ہوئی تو مسلمانوں نے کافروں سے جنگ کی، اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی تلوار چھوٹی تھی جو خود ان کے پاؤں پر لگ گئی اور ان کی موت ہو گئی۔ شام ہوئی تو لوگوں نے جگہ جگہ آگ جلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ آگ کیسی ہے؟ اسے کیوں جلایا گیا ہے؟
صحابہ نے کہا کہ پالتو گدھوں کا گوشت پکانے کے لیے ہے۔ آج سس نے فرمایا جو کچھ ہانڈیوں میں گوشت ہے اسے پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ایسا کیوں نہ کر لیں کہ ہم ہانڈیوں میں جو کچھ ہے اسے پھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھو لیں۔ آج سس نے فرمایا اچھا یہی کر لو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدعوات کی حدیث نمبر 6326 سے 6331 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔